السلام علیکم ناظرین، یہ ویڈیو یوں ہی آپ کے سامنے نہیں آئی بلکہ آپ کے لیے کھلوائی گئی ہے۔ جب اللہ اپنے کسی بندے سے بات کرنا چاہتا ہے تو وہ کوئی نہ کوئی ذریعہ بنا دیتا ہے۔ یہ الفاظ، یہ آواز صرف ایک وسیلہ ہیں، اصل پیغام آپ کے رب کی طرف سے ہے۔ تو دل سے سنو، کیونکہ شاید یہی وہ لمحہ ہے، آپ کی دعا کا جواب ہو۔ اللہ اپنی مدد اکثر خاموشی سے کرتا ہے، اور اس کی 4 نشانیاں ہیں جنہیں کبھی نظر انداز نہ کرنا۔ جب لگے کہ اللہ خاموش ہے تو یاد رکھو، شاید وہ تمہیں بدل رہا ہے۔ کبھی زندگی تھم جاتی ہے، نہ کوئی راستہ، نہ کوئی جواب۔ آپ دعا بھی کرتے ہیں، صبر بھی کرتے ہیں، رو بھی لیتے ہیں، مگر لگتا ہے اللہ خاموش ہے۔ اور اسی خاموشی میں دل پوچھتا ہے، کیا اللہ واقعی میری مدد کر رہا ہے؟ اس کا جواب ہے ہاں، مگر اس کی مدد گہری ہوتی ہے، چھپی ہوئی ہوتی ہے، اور ہر ایک کو نظر نہیں آتی۔ آج سے ہم ایک سفر شروع کرتے ہیں جس میں ہم سمجھیں گے کہ جب اللہ خاموش ہوتا ہے تو دراصل ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہوتا ہے۔ نشانی نمبر 1، تنہائی۔ آپ کو تنہا کر دیا گیا۔ یہ حادثہ نہیں تھا، نہ لوگ یوں ہی بدل گئے، نہ رشتے یوں ہی ختم ہوئے۔ یہ اللہ کا نظام ہے جو آپ کو اپنے قریب لا رہا ہے۔ آپ سکون مانگتے تھے تو اللہ نے وہ سب کچھ ہٹا دیا جو آپ کو اس سے دور کر رہا تھا۔ خوابوں کا ٹوٹ جانا، منصوبوں کا بکھر جانا، لوگوں کا ساتھ چھوڑ دینا، سب اسی لیے تاکہ آپ کا دل صرف سجدے کی طرف جھکے۔ یاد رکھیں، اللہ سب سے پہلے اپنے بندے کو تنہائی دیتا ہے تاکہ وہ صرف اسی کو پکارے، اور سجدے میں بہنے والے آنسو کبھی ضائع نہیں جاتے۔ نشانی نمبر 2، دل کی بے چینی۔ وہ چیزیں جو پہلے خوشی دیتی تھیں اب سکون نہیں دیتی۔ ایک عجیب سی بے چینی دل میں پیدا ہو گئی ہے۔ یہ بے چینی اللہ کی طرف سے ہے۔ وہ آہستہ آہستہ آپ کو دنیا کے جال سے نکال رہا ہے۔ جب اللہ کسی کو قریب لانا چاہتا ہے تو دل میں ایسی پیاس ڈال دیتا ہے جسے دنیا کی کوئی چیز بجھا نہیں سکتی۔ یہ پیاس صرف ذکر الہی سے بجھتی ہے۔ اگر آپ کے دل میں یہ بے چینی ہے جسے آپ بیان بھی نہیں کر پاتے تو سمجھ لیجئے آپ خوش نصیب ہیں۔ اللہ خاموشی سے آپ پر کام کر رہا ہے۔ نشانی نمبر 3، آزمائشوں کا بڑھ جانا۔ مشکلیں بڑھ گئیں، رکاوٹیں ہر قدم پر آنے لگیں، دعائیں پوری ہونے کے بجائے زندگی اور الجھ گئی۔ یہ نشانی ہے کہ اللہ آپ کی روحانی طاقت بڑھا رہا ہے۔ قرآن میں فرمایا، وما صبرک الا باللہ، صبر کرو اور تمہارا صبر صرف اللہ کی مدد سے ہے۔ صبر کمزوری نہیں، یہ وہ طاقت ہے جو اللہ اپنے بندوں کے دل میں ڈالتا ہے۔ جیسے لوہا آگ میں تپ کر مضبوط تلوار بنتا ہے، ایسے ہی آپ کا دل آزمائشوں میں تپ کر ایمان کی قوت حاصل کرتا ہے۔ یاد کرو، جب سب چھوڑ گئے تھے تب بھی ایک امید باقی رہی تھی۔ جب ہر در بند ہوا تب بھی ایک راستہ ملا تھا۔ یہ حادثہ نہیں تھا، یہ اللہ کی خاموش مدد تھی۔ نشانی نمبر 4، دل کا ٹوٹ جانا۔ جب تمہارا دل ٹوٹتا ہے اور تم اللہ کو پہلے سے زیادہ یاد کرنے لگتے ہو تو یہ کمزوری نہیں بلکہ اللہ کی خاص نشانی ہے۔ زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کا دل بوجھل اور کمزور ہو گیا ہے، مگر حقیقت میں اللہ اس دل کو اپنی طرف کھینچ رہا ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ یعنی جب تم درد کے ساتھ اللہ کو پکارو تو وہ صرف سنتا نہیں بلکہ قریب آ جاتا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان باہر سے مسکراتا ہے مگر اندر سے ٹوٹا ہوا ہوتا ہے۔ اس کی دعائیں آنکھوں سے بہتی ہیں مگر زبان خاموش رہتی ہے۔ کوئی حال پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ تو یہی وہ لمحہ ہے جب اللہ اپنی خاص رحمت کے ساتھ تمہارے قریب آ رہا ہوتا ہے۔ وہ دنیا سے تمہاری توجہ ہٹا کر صرف اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ جب کوئی ساتھ نہیں دیتا تب اللہ خود اپنی معیت کا احساس دلاتا ہے۔ یہی وہ وقت ہے جب تم سجدے میں زیادہ دیر لگانے لگتے ہو۔ جب دل روتا ہے تو زبان سے یا اللہ نکلتا ہے،
یہ سب تبدیلیاں اللہ کی نشانیاں ہیں کہ وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو۔ وہ دلوں کے حال جاننے والا ہے، وہ خاموش آنسو سننے والا ہے، وہ اندر کے زخموں کو شفا دینے والا ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم تنہا ہو، نہیں، اللہ تمہارے سب سے زیادہ قریب ہے۔ خاموشی کے بعد کا انعام۔ جب بندہ دل سے اور سچے یقین کے ساتھ اللہ سے جڑ جاتا ہے تو پھر اللہ وہ دروازے کھولتا ہے جن کے بارے میں بندے نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ دل کو سکون، گناہوں سے توبہ، باطنی پاکیزگی اور سب سے بڑھ کر اللہ کا قرب، یہ سب وہ انعامات ہیں جو دل کے ٹوٹنے کے بعد ملتے ہیں۔ نایاب موتی چینل کی طرف سے پیغام۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ ویڈیو ہم نے صرف ویوز کے لیے نہیں بلکہ آپ کے دل کی کیفیت کے لیے بنائی ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اللہ خاموش ہے تو یاد رکھو، اس نے تمہیں چھوڑا نہیں بلکہ اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ یا اللہ، جس نے یہ ویڈیو دیکھی، جس نے دل سے تیرا پیغام سنا، اس کے دل کے سارے زخموں کو شفا دے دے۔ اے رب، جس کے دل میں غم ہے اسے اپنا قرب عطا فرما، جس کی دعا رکی ہوئی ہے اس کا مقدر بدل دے، جس کا دل ٹوٹا ہوا ہے اسے اپنی محبت سے جوڑ دے، اور جسے لگتا ہے سب ختم ہو چکا ہے اسے اپنی طرف سے نیا آغاز عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ میرے پیارے دوستوں، اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اور اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیے تاکہ اللہ کسی کی زندگی کو آپ کے ذریعے بدل دے۔